بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مردوں کے لیے خوشخبری۔ اب عام مرد حضرات یہ کہیں گے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ جنتی مرد جب جنت میں داخل ہوں گے تو 30 اور 33 سال کی عمر ہوگی۔ المراد بذلک کمال الشباب، جوانی کمال پر ہوگی اور ہمیشہ رہے گی، اور آنکھوں میں قدرتی کاجل لگا ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ وہاں داڑھی کبھی نکلے گی ہی نہیں، وہاں بلیڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وہاں بلیڈ کی کوئی مارکیٹ ہوگی۔ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جیسے 18-19 سال کا سرخ سفید نوجوان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں داڑھی منڈا کر ایڈوانس جنتی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جنت انہی کو ملے گی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر داڑھی رکھیں گے۔ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جتنی واجب عید کی نماز ہے، بقرہ عید کی نماز ہے، وطر کی نماز ہے، اتنی ہی واجب ایک مشت داڑھی رکھنا ہے، اور چہرے کے تینوں طرف ایک مٹھی داڑھی ہو، اور مٹھی بھی اپنی ہو، نائی کی نہیں، ورنہ کہیں آپ نائی کا 10 سال کا بچہ لے آئیں اور اس کی مٹھی سے ناپ کر داڑھی کو کٹوا دیں، اور اس طرح کمسن بننے کا ذوق پورا کریں۔ لہٰذا اپنی مٹھی سے ناپ کر داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہاں جو داڑھی رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن داڑھی رکھے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، لیکن میدان قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جائیں گے جس حال میں موت آئی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت میں دن اپنی داڑھی اللہ میاں کو دکھا کر یہ شعر پڑھوں گا: تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور جو داڑھی منڈا رہے ہیں وہ داڑھی منڈے اٹھائے جائیں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، میری شفاعت کیجیے، میری سفارش کیجیے، مجھ کو بخشوا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے اگر یہ سوال کر لیا کہ میری شکل میں تجھ کو اے ظالم کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی، عیسائیوں، یہودیوں، کافروں کی سی شکل بنائی، سکھوں سے بھی تو نے سبق نہیں لیا کہ اپنے گرو نانک کی محبت میں انہوں نے داڑھیاں رکھیں، حالانکہ وہ باطل پر تھے، کافر تھے، نجات نہیں پائیں گے۔ دوستو، شرعی داڑھی رکھنے میں حسن و جمال بھی ہے۔ آپ نے دنیا میں کسی شیر کو دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو؟ چڑیا خانوں میں جا کر دیکھیے، شیرنی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ شیر بننا چاہتے ہیں یا شیر کی بیوی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ شیر بننا چاہتے ہیں۔ مومن اللہ کے شیر ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ معاشرے کی، نہ زمانے کی، وہ شیطان کی، نہ ہی شیطان کی، نہ ہی اپنے نفس کی۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا بدترین ظلم ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا مال مار لیا، کسی کا کھیت دبا لیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مال و دولت چند دن کی ہے جس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تہجد کبھی قضا نہیں کرتے، مگر جب بابا کا انتقال ہو گیا تو اپنی بہنوں کا ورثہ اور اپنی بہنوں کی ساری زمین پر قبضہ کر لیا، اور بہن سے کیا کہتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ آنا، تمہارے بچے کے کپڑے بنا دیں گے اور تمہارا بھی ایک جوڑا بنا دیں گے، آ کر 1 مہینہ خوب کھا لینا اور باپ دادا کی چوکھٹ پر اپنا دن خوش کر لینا، مگر خبردار زمین لینے کا نام نہ لینا، نہیں تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دوں گا۔ یہ دینداری ہے؟ یہ تو شقاوت قلبی اور بدترین ظلم ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی سے ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو عمل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت 2 طریقے سے آتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچئے کہ جس نے ہمارے لیے چاند سورج، زمین و آسمان بنائے، اسلام اور ایمان عطا فرمایا، بال بچے دیے، روزی دی،
اور کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کیجیے، کسی اللہ والے سے پوچھ کر۔ ذکر میں خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، خاص کر جو ذاکرین خدا کے عاشقوں کی نقل بناتے ہیں۔ دل میں محبت تھوڑی ہے، ایک آنا محبت ہے، مگر اللہ اللہ اس طرح کریں گے جیسے 16 آنا محبت ہے۔ اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ اس ظالم کے دل میں محبت تو تھوڑی ہے، مگر یہ میرے عاشقوں کی نقل کر رہا ہے، لہٰذا اس کو محبت دے ہی دو۔ لیکن ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو تہجد، اشراق، اللہ اللہ کرنا، یہ تو ذکر مثبت ہے، اور دوسری قسم ذکر منفی ہے، یعنی گناہ سے بچو، نظر کو بچاؤ، کسی کی ماں بہن بیٹی کو مت دیکھو، ایسا لڑکا جس کے داڑھی مونچھ نہ ہو اس کو مت دیکھو، ان کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ بعض ظالم کہتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہے، نہ لینا نہ دینا، لو نہ دو، دیکھ تو لو، ہم کیا لے رہے ہیں، صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا خبر، ان کو یہ خبر نہیں کہ تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو شخص نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کو عبادت کی حلاوت نہیں ملے گی، نہ اس کو ذکر ہی میں مزہ آئے گا، نہ نماز میں مزہ آئے گا، کیونکہ حفاظت نظر پر ایمانی مٹھاس کا وعدہ ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے خوف سے نظر کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ اس کا راز یہ ہے کہ میرے بندے نے آنکھ کی خوشی کو مجھ پر قربان کیا، میں اس کے بدلے میں اس کو اپنی ایمانی مٹھاس، اپنی محبت کی لذت دے دوں گا۔ حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس، جس سے اس کی عبادت لذیذ ہو جاتی ہے، اس کا سجدہ 200 سلطنت سے افضل ہو جاتا ہے، اس کے 2 رکعت دوسروں کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے، اس کا ایک بار اللہ کہنا دوسروں کے لاکھوں بار اللہ کہنے سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی ذکر منفی سے عطا ہوتی ہے، اور ذکر منفی کا نور ذکر مثبت سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ 1000 تہجد کا نور ایک پلے میں رکھ دو، اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کا نور دوسرے پلے میں رکھ دو، تو یہ نور ہزاروں تہجد کے نور سے زیادہ قوی ہوگا۔ ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، سامنے لڑکی آ گئی، اس نے اپنی نظر کو بچا لیا اور دل پر نہ دیکھنے کے غم کی تکلیف کو اٹھا لیا، اور دل پر نہ دیکھنے کے غم کی تکلیف کو اٹھا لیا، تو اس کا نور زیادہ قوی ہوگا۔ ذکر منفی کا نور ذکر مثبت کے نور سے زیادہ ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی بتاتا ہوں۔ بتائیے، لا الہ پہلے ہے کہ الا اللہ پہلے ہے؟ پہلے غسل کرتے ہو، کپڑا صاف کرتے ہو، یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید میں بتا دیا کہ اگر الا اللہ کا عطر لگانا چاہتے ہو تو غیر اللہ سے قلب کو پاک کرو۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کیسے ملا؟ فرمایا لا الہ سے ملا۔ اور الہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو پتھر کے بت ہیں، ہندوؤں کی مورتی، اس سے تو مسلمان بچ جاتا ہے، لیکن نفس کی جو بری بری خواہشات ہیں یہ بھی الہ ہیں۔ جو شخص چلتے پھرتے بتوں کو دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو تاک جھانک کرتا ہے، بد نظری سے نہیں بچتا، یہ بھی باطل خداؤں کا پجاری ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، اللہ اس کو نہیں مل سکتا۔ علی سبیل الولایہ، یعنی اولیاء اللہ کا ایمان اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن پاک سے اس کی دلیل سنیے کہ نفس کی بری خواہشات بھی الہ میں داخل ہیں۔ لا الہ کی نفی میں ہمارے اوپر ان بری خواہشات کی نفی بھی فرض ہے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا
ان انٹرنیشنل گدھوں کو، بیوقوفوں کو، جنہوں نے اپنے نفس کی بری خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، میری رضا، میری خوشی کو چھوڑ کر اپنے نفس میں حرام خوشی استیرت کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، جس سے قلب ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، یہ اپنی خواہش کی پوجا کر رہے ہیں۔ کوئی ذرا عمل کر کے تو دیکھے، نظر کی حفاظت میں بد نظری سے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ بد نظری کا مزہ تو تھوڑی دیر کا ہے، پھر گھنٹوں اضطراب و پریشانی رہتی ہے۔ ایک شخص سے حکیم الامت نے پوچھا کہ نظر ڈال کر کتنی دیر پریشان رہتے ہو اور نظر بچا کر کتنی دیر کی پریشانی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب نظر بچا لیتا ہوں تو 3 منٹ تک تکلیف رہتی ہے، پتہ نہیں کہ کیسی ہو، ایسی ہوگی یا کیسی ہوگی، ناک کیسی ہوگی، چہرہ کتابی ہو یا نہیں، لیکن جب نظر بھر کے دیکھ لیتا ہوں تو 72 گھنٹے یعنی 3 دن تک تڑپتا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ تعزیت 3 دن کیوں مسنون ہے، کیونکہ جب دل پر زخم لگتا ہے تو 3 دن تک اس کی تکلیف رہتی ہے، اس کے بعد تکلیف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے 3 دن تک غمزدہ کو تسلی دینا شریعت نے مسنون کر دیا، لیکن گناہ کا عذاب تو الگ ہے، اس میں کوئی تسلی نہیں دے سکتا الا یہ کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ ہوتی تو بھی خدا تعالیٰ کے عاشقین اللہ کو ناراض نہ کرتے، وہ کہتے کہ میرا پالنے والا مالک ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیے، جو ابا ڈنڈے نہیں مارتا لیکن انڈا کھلاتا ہے، ڈبل روٹی دیتا ہے، مکھن دیتا ہے، ڈنڈا نہیں مارتا، تو جو لائق بیٹا ہوگا وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کرے گا، اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اگرچہ میرا ابا ڈنڈا نہیں مارتا لیکن میرا ابا مجھ پر احسان کرتا ہے، ہماری پرورش میں ہمارے اوپر بے حد مہربانی کرتا ہے، لہٰذا میں اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جہنم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا خدا کے عاشقوں پر فرض ہے، جنت سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا خدا کے عاشقوں پر فرض ہے، جنت سے زیادہ اللہ کے رضا محبوب ہونا عاشقوں پر فرض ہے۔ اب اس کی دلیل سنیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس میں جنت کو درجہ ثانی میں رکھا۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا ہم آپ سے آپ کی خوشی مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے اور ہم سے خوش ہو جائیے، والجنہ، اور آپ سے جنت بھی مانگتا ہوں۔ جنت کو درجہ ثانی میں رکھا، دوسرے درجے میں رکھا، اور جنت درجہ ثانی میں اس لیے ہے کہ وہ محل رضا ہے، خدا تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے اس کو جنت ہی عطا فرمائیں گے۔ اور دوزخ سے پہلے پناہ نہیں مانگی، پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی۔ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے خدا میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، والنار، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم کو درجہ ثانی میں رکھا کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس کو جہنم دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا اصل چیز ہے اور تقاضۂ محبت ہے۔